السلام علیکم خواتین حضرات، اے جے ہیلتھ پوائنٹ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود۔ خواتین حضرات، ہم آج اپنی بات کا آغاز اس پوائنٹ سے کریں گے کہ بہت زیادہ ہم نے، آپ نے، سب نے سنا ہے جس کا کام اسی کو ساجے، اور دوسری یہ کہاوت ہے نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اسے ہی اس فیلڈ میں کام کرنا چاہیے۔ اگر باقی لوگ آ کے وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جو ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، وہ یوزلی کام کرتے نہیں ہیں، کام کو خراب کرتے ہیں۔ جب ہم میڈیسن کی فیلڈ کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں، تو عطائیت ہمارے ذہن میں آتی ہے، جس کا دوسرا انگلش میں سینونیم ہے کویکری۔ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو ڈاکٹر ہے وہ ایک ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جو دوسرے کو کہتا ہے میں نے فلاں میڈیسن کھائی تھی، تم بھی کھا لینا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے آپ کے محلے کا وہ میڈیکل سٹور والا جو آپ میڈیسن ایکس مانگتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی ایکسپرٹ اوپینین کے ساتھ میڈیسن وائی دیتا ہے، اور جب وہاں سے ہماری جان تھوڑی سی چھوٹتی ہے تو کچھ ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو سو کالڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہوتی۔ یہ تمام لوگ ہماری ہیلتھ کو ڈیٹیریوریٹ کرنے میں، ہمارے مسائل میں اضافہ کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے ایک پروفیسر سے اس کے بارے میں جن کی ڈومین سکن ہے، اور ان سے ہم بات کریں گے ڈرمٹالوجی کے اندر کتنی زیادہ اس وقت کویکری چل رہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر عاطف کاظمی نے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب ونس اگین ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کیسے ہیں؟ بڑی مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب، سکن ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جو آپ کھائیں گے آپ کی سکن پہ نظر آئے گا، جو آپ کریں گے آپ کی سکن پہ نظر آئے گا۔ میں حیران یہ ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ سکن کے اندر ایسے ایسے ٹوٹکے اور ایسے ایسے آئیڈیاز آ چکے ہیں جن کا ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ ویسے تو میں نے جیسے سٹارٹ کیا کہ عطائیت ہر اسپیشلٹی میں ہے، لیکن آپ کی اسپیشلٹی میں یہ کئی دفعہ کلر ثابت ہوتی ہے۔ آپ کے خیال سے یہ کویکری ہے کیا؟ سب سے پہلے تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، سکن باڈی کا سب سے بڑا آرگن ہے، سر سے پاؤں تک سکن ہی سکن ہے، اس لیے ہر بندے کی نظریں سکن پہ لگی ہوتی ہیں، اور جو سکن آف دا فیس از دا پاسپورٹ ٹو دا سوسائٹی۔ ہم جب اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ چہرے کی سکن کو ٹھیک کرتے ہیں۔ مرد لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو شیو کرتے ہیں وہ صبح اٹھ کے شیو کرتے ہیں، جو لوگ داڑھی بڑھاتے ہیں وہ داڑھی کو کلپ کرتے ہیں، خط بناتے ہیں۔ خواتین کیا کرتی ہیں؟ وہ چہرے کو اٹھ کے منہ دھوتی ہیں، خشک کرتی ہیں، کاسمیٹکس یوز کرتی ہیں، لپسٹک، فاؤنڈیشن، اور پھر کام پہ نکلتی ہیں۔ سو اسکن آف دا فیس از دا موسٹ امپورٹنٹ آرگن ان دا ہول باڈی۔ لنگز، لیور، کڈنی، ہارٹ، یہ تو سب چھپے ہوئے ہیں نا، یہ تو نظر نہیں نہ آتے۔ لیکن سکن کے، جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سکن کے تاثرات کو دیکھ کے آپ جج کر لیتے ہو کہ یار اس بندے کا مسئلہ کیا ہے۔ کیونکہ آپ جب کسی کو یہ کہتے ہو بھائی میں نے تو تمہاری باڈی لینگویج دیکھ کے سمجھ لیا کہ آج تم ڈپریس ہو، وہ باڈی لینگویج کیا؟ وہ چلتا لنگڑا کے ہے یا اس کے بازو میں کوئی خم آ گیا ہے؟ وہ باڈی لینگویج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی اپیرنس، اس وقت چہرہ، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک کسی کا رشتہ آتا ہے بچی کا، وہ پہلے اس کا دیکھیں گے گھر بار کیا ہے، لڑکا کیا کرتا ہے، اس کے ماں باپ کیسے ہیں، پیسہ کتنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر لڑکی کے چہرے پہ کیل مہاسے ہیں، اگر لڑکی کے چہرے پہ چھائیاں پڑی ہیں، تو چاہے وہ لڑکی جتنی مرضی پڑھی لکھی ہوئی ہو، وہ لڑکی جتنی مرضی خوبصورت ہو، تو وہ لڑکے والے کہیں گے نہیں ہے تو خاندان تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کا چہرے کی سکن ٹھیک نہیں ہے جی، یہ بچہ ہمارا پسند نہیں کرتا۔ سو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے چہرہ۔ کبھی کسی نے رشتے کے وقت یہ کہا کہ مجھے ایکس رے چیسٹ کر کے دکھاؤ، الٹرا ساؤنڈ کرا کے دکھاؤ، اپنا کڈنی اور لیور کے ٹیسٹ کر کے دکھاؤ؟ نو ون آسک۔ صرف کیا دیکھتے ہیں؟ تبھی میرے پاس جتنی خواتین آتی ہیں جن کی بچیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، وہ کہ میری بیٹی کو گورا کر دیں، گورا کرنے والی کریم دے دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی طرف ہم آئیں گے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہم اس پہ بات کریں گے کہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں سوسائٹی میں جس کی وجہ سے لوگ لینڈ ہوتے ہیں کویکس کی طرف۔ پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، کویسچن وہیں پہ ہے، کویکری کیا ہے آپ کے نزدیک سکن میں؟ جی میں پہلے ایک پری ایمبل دیتا ہوتا ہوں اور اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کویک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کویک کہتے کس کو ہے؟ میں بھی کویکری کر سکتا ہوں، آپ بھی کویکری کر سکتے ہیں۔ میں ڈرمٹولوجسٹ ہوں، میں آج کو ڈیلیوریاں شروع کر دوں،
آپ مجھے آ کے کہیں ڈاکٹر عاطف کاظمی صاحب یار ایک فلانے ہمارے گاؤں سے آئیے بی بی، اس کی ڈلیوری کر دیں گے آپ؟ میں کہوں مسئلہ ہی کوئی نہیں، لاؤ یار میرے کلینک لے آؤ. میں نے کویکری کی کہ نہ کی؟ بالکل صحیح. آئی ایم ناٹ ٹرینڈ. If you are going out of your domain, it means you are doing quackery. آپ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کا اپینڈکس کا آپریشن کرانا ہے، آپ تو ڈاکٹر تو ہیں، اپینڈکس کا آپریشن آپ کر دیں. میں اگر کروں گا تو میں تو اس کو بندے کو مار ہی دوں گا نا، کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، آئی ایم ناٹ اے سرجن، وہ میری ڈومین میں نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کویک. جو آپ ٹرین ہیں جس چیز کے لیے، آپ بیونڈ دیٹ، جس کی ٹریننگ آپ کو نہیں ہے، جس کی آپ کو پروفیشنل ایکسپرٹیز نہیں ہے، آپ وہ کام کر رہے ہیں، یو آر اے کویک. بات ختم ہو گئی. اچھا اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ سوسائٹی میں جب بھی ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا کانسیپٹ چلتا ہے، جو چیز جس کی ڈیمانڈ جتنی بڑھے گی اس کی سپلائی اتنی زیادہ انشور ہوگی اور اس کی پرائس کا ایکویلیبریم کہیں پہ طے ہوگا. سکن کے اندر چونکہ ہمارے ملک میں آپ نے ایک ہائی لائٹ کی بات، میری بیٹی کو گورا کر دیں، تو ہم ایک کمپلیکسز کا شکار ہیں کہ کلر گورا کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے خیال سے کویکری اس وجہ سے کتنی پروموٹ ہوئی ہے کہ میرا رنگ کسی طرح سفید ہو جائے؟ میں ڈاکٹر عاطف کاظمی کے پاس گیا اور انہوں نے کہا سوری یار تمہارا کلر تو نہیں فیئر ہو سکتا، یہ جتنا ہے اس کو بہتر کر لو. اور مجھے ایک بندے نے آفر کر دیا 3 دنوں میں تمہارا رنگ گورا ہو جائے گا، چاہے اس نے مرکری ڈال دی، کچھ بھی ڈال دیا. ان چیزوں نے کتنا پروموٹ کیا ہے کویکری کو؟ میں آپ کو صاف ایک بات بتاؤں، میں بڑا کینڈڈلی بات کروں گا. ہمارا جو پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، اور ہمارے جو جتنے بھی ہمارے ایسے چینلز ہیں جن میں آج کل یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، یہ جو ہم دیکھتے ہیں اسمارٹ فونز پہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کویکری کی یہ بات کر رہی ہیں، یہ کویکری یہی میڈیا سے پھیلتی ہے کس طرح بھلا؟ آپ اشتہار ایک دیتے ہیں گورا کرنے والی کریم کا، وہ بندہ ایک بناتا ہے، کبھی انہوں نے کسی ڈرماٹولوجسٹ کے بورڈ سے پوچھا کہ اس کے اندر کریم کے اندر ہے کیا؟ وہ جناب اگلے دن اخبار میں آیا ہوتا ہے، ٹی وی کے چینل پہ آتا ہے، کالے رنگ نو گورا کرے، گورے نو چن ورگا کرے. جتنی کالج کی لڑکیاں، جتنی بچیاں شادی شدہ جن کی شادی ہونے والی ہے، وہ مائیں ان کی جناب کریمیں لگانی ہیں منہ پہ گورا کرنے والی. ڈاکٹر کبھی یہ کام نہیں کرے گا میری طرح کا. میرے پاس جو آئے گا مریض، آپ میرے پاس آتے ہیں ڈاکٹر عاطف کاظمی صاحب مجھے گورا کر دیں، میں کہوں گا میں نہیں کر سکتا. میں صاف کہہ دوں گا. کیوں میں کہوں گا؟ کیونکہ آئی ایم ناٹ اے کویک. میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ طاہر صاحب میں آپ کو گورا تو نہیں کر سکتا، میں آپ کی اسکن کو ماڈیفائی کر سکتا ہوں، میں آپ کی اسکن کو بہتر کر سکتا ہوں. کالا گورا بنانے والا اس کی رب العزت کی ذات ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جی میرے سے آپ آ کے اگر کوئی کریم لے لو، میں خود دوائیاں بناتا ہوں، ہم خود ڈسپینس کرتے ہیں، اس سے چہرے پہ گلو آ جائے گی. لیکن اگر میں کالے کو گورا کر دوں تو وہ میں نہیں کر سکتا. کویکری کیا چیز ہے؟ اب وہ جب عاطف کاظمی کے پاس سے آپ اٹھ کے جائیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ ڈاکٹر عاطف نے تو بڑا ڈس اپوائنٹ کیا، یہ تو کوئی کہتا ہے میرے پاس کوئی گورے والی نہیں ہے. آپ ایک گزر رہے ہوں گے تو میرے کلینک کے اگلے گلی میں آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا جس پہ لکھا ہوگا ماہر امراض جلد کے کاسمیٹولوجسٹ اور کالے رنگ کو گورا کرنے والا، فلر لگا کے جوان بنانے والا. 40 سال کی عورت 20 سال کی لگے گی، 35 سال کا بندہ 20 سال کا. آپ بڑے امپریس ہو گئے، یار عاطف کاظمی تو نالائق سا ڈاکٹر ہے، ادھر چلو اس بندے کے پاس چلو. جب آپ اس کے پاس جاؤ گے آپ کہو گے جی ہم نے آپ کا پڑھا بورڈ کا، آپ کر دو گے. وہ کہے گا جی چھوڑیں ڈاکٹر کو، میرے سے بات کریں آپ. یہ ڈاکٹر تو ڈرتے ہیں، میں تو پچھلے 40 سال سے کر رہا ہوں، 40 کروڑ لوگوں کو ٹھیک. وہ آپ کو کریمیں دے گا، اور وہ آپ کو وہ کریمیں دے گا جس کے ساتھ خواتین کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں. کیونکہ میں اس پروگرام میں ان نام نہیں لکھ سکتا کریمز کے، اور اس کے ڈفرینٹ کریمز ہیں مارکیٹ میں جو ملتی ہیں، اس سے چہرے پہ سارے بال آ جاتے ہیں. آپ جب بات کریں گے تو آپ کے پاس ڈیفینیٹلی اس کی لاجک بھی ہوگی. ایک بندی گئی اور اس کے چہرے پہ بال آ گئے. ہمارے یہاں جو سیٹسفائیڈ کسٹمرز ہوتے ہیں وہ 11 اور کسٹمرز کو لے کے جاتے ہیں، لیکن جو ڈس سیٹسفائیڈ کسٹمرز ہوتے ہیں وہ 21 کسٹمرز کو اس پروڈکٹ سے دور کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں ملا تو وہ تو جا کے ڈسیمینیٹ کرے گی. بکواس ہے سارا. اس کے باوجود یہ ملٹی پلائی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ملٹی پلائی اس لیے کر رہا ہے کہ ہم لوگوں کی سوسائٹی میں ہم لوگ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں. ہم گوری کھال کو دیکھ کے ہمیں کوئی گوری میم نظر آ جائے، گورا صاحب نظر آ جائے تو ہم تو بچ جاتے ہیں اس کے نیچے. اچھا ہم سمپل کرتے ہیں اس کو. کیا وہ کریم یا وہ اس کا بنایا ہوا سلوشن یا اس کی بنائی ہوئی وہ پروڈکٹ کیا وہ واقعی گورا کرتی ہے کچھ عرصے کے لیے جس سے باقی بھی امپریس ہو کے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہاں سے ہمارا کیس بلڈ ہوگا کہ ہمیں یہ لگے گا کہ کیا کویکری واقعی اس طرح سے اٹریکٹ کرتی ہے کہ شروع میں بہت اچھا نظر آتا ہے، کیونکہ لوگ تو شروع کا ہی دیکھتے ہیں نا، بعد میں ذمہ داری کوئی نہیں لیتا. تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وہ ایک ایسی کریمز ہیں، 3-4 کریمیں ملا کے بنا دی،
اس میں انہوں نے اسٹیرائڈ بھی ڈال دیا, سیلسلک ایسڈ بھی ڈال دیا, وائٹامن سی بھی ڈال دی. جب وہ لگائیں گے تو شروع میں آپ کے چہرے پہ گلو آئے گی اور آپ کہیں گے جی کہ اللہ بھائی یہ ڈاکٹر عاطف نے تو کہا تھا کچھ نہیں ہوگا, اس نے تو یہ جو بندہ گلی میں بیٹھا ٹھیک کر دیا. آفٹر 2 to 3 months اس بچی کے چہرے پہ بال آنے لگ جائیں گے, مردانہ بال, داڑھی مونچھیں آنے لگ جائیں گی. اسی بچی کے چہرے پہ کالے دھبے پڑنے شروع ہو جائیں گے, اسی بچی کے چہرے پہ لال نشان اور سکارز پڑ جائیں گے. تو آپ بھاگتے ہوئے ڈاکٹر عاطف کے پاس واپس آئیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میں جب گئی اس جگہ پہ اس نے تو میرا یہ بچی کا حال کر دیا, آپ تو صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے گورا نہیں ہوتا, یہ تو بچی کے اب لیزر کریں, اس کے تو چہرے پہ بال آ جائیں گے. پھر ہم اس پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ بی بی ہم نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ گورا کرنے والی کریم کوئی نہیں ہوتی, ہم خود کریم ڈسپینس کرتے ہیں, ڈرماٹولوجسٹ ہم بتاتے ہیں جس کے ساتھ چہرے پہ فرق پڑتا ہے. تو وہ جو اس عورت کے ذہن میں پھر خیال آتا ہے کہ جی میں نے تو بچی کو گورا کرانے کے چکر میں پیسے بھی بڑے دیے کریم والے کو, اور پتہ چلا کہ 4 ماہ کے بعد میری لڑکی جو ہے یا میری بچی جو ہے جس کی شادی 6 ماہ بعد ہونی ہے, مونچھیں داڑیاں آ گئی ہیں اس کے, تو وہ اس وقت وہ پھر فیل کرتی ہے کہ میں نے بڑی غلطی کی کہ ایک مستند ڈاکٹر کی بات نہیں مانی, اور میں ایک غیر مستند ڈاکٹر بھی نہیں, ایک بیوٹیشین ہے یا ایک وہ ڈسپینسر ہے جو صبح ایک اسپتال میں کام کرتا ہے, شام کو اس نے کلینک کھولا ہوا ہے, میں اس کے پاس کیوں چلوں؟ بالکل صحیح. اچھا یہاں ایک چھوٹا کویسچن ہے, وہ یہ ہے, بلکہ کویسچن نہیں ہے, یہ میں انڈورس بھی کروں گا آپ کی بات اور اس کو مزید آگے بڑھاؤں گا کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے شارٹ رن میں رنگ صاف ہو گیا اس کا, لیکن لانگ رن میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہائی ہوتے ہیں. اچھا جب سائیڈ ایفیکٹ آئے ہوتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے یا کوئی بھی پروسیجر کرنے کے, تو یوزلی اس کو ٹھیک ہونے میں پھر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, اور وہ جو پیسے ان کے شروع میں ان کو لگتا ہے تھوڑے سے پیسے دے کے ہم ٹھیک ہو گئے, ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ لانگ رن میں کتنا نقصان ہوگا ان کے لیے. ایسے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو چاہیے کہ پروموٹ کریں ان ڈاکٹرز کو, ان اسپیشلسٹ کو جو اس چیز کو کرب کرتے ہیں کویکری کو, اور لوگوں کو بتائیں کہ کویک ہوتا کون ہے. پتہ چلے لوگوں کو کہ جو عام آدمی گاؤں میں رہ رہا ہے, ایک ریموٹ ایریا میں رہتا ہے جہاں نہ کوئی ٹیلی ویژن ہے نہ کچھ ہے, اس بیچارے کو کیا پتا کہ گورا کرنے, اس کی بیٹی کہتی ہے کہ ابا جی میری تو شادی ہونی ہے, میں نے گورا رنگ کرنا ہے, تو اس کو کیا پتا؟ میڈیا کے تھرو کریں. میڈیا از دا موسٹ امپورٹنٹ جو اس وقت ٹول ہے ہمارے پاس, وہ ہمیں اچھا اور برا ہر چیز کا بتاتا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ ایگری کریں گے, ایک کریم ہے وہ رنگ گورا کرتی ہے, ایگریڈ. ہم ابھی صرف چونکہ اس پہ بات کر رہے ہیں, ہر بندے کی سکن کا ٹیکسچر مختلف ہوتا ہے, ہر بندے کی سکن کی بناوٹ مختلف ہوتی ہے, ہر بندے کی سکن کی نیڈ مختلف ہوتی ہے, اس کا موئسچر لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایسی صورت میں ایز ڈرماٹولوجسٹ آپ کے پاس جائے گی تو آپ اس کو ڈفرینٹ والیومز کے ساتھ اور ڈفرینٹ انگریڈینٹس کے ساتھ اس ایز پر ہز یا ہر سکن آپ اس کو ریکمینڈ کریں گے کہ یہ کسٹمائزڈ پروڈکٹ ہے, دس ول ہیلپ یو. لیکن ظاہر ہے ایک کویک ہے, اس نے ایک سٹینڈرڈ پروڈکٹ بنا لی جو کسی ایک بندے کو سوٹ کر گئی, وہ سب کو نہیں سوٹ کر سکتی. میں نے جو پروگرام کے شروع میں بھی بات کی تھی, آپ ایگری کریں گے کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں جس دوائی سے ٹھیک ہوا ہوں, میں سمجھتا ہوں یہ دوائی جس کو کہتے ہیں حرف آخر ہے, یہ سب کو اسی بیماری میں ٹھیک کرے گی. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک ایسا لنک ہے جس کی وجہ سے پرابلم زیادہ کریٹ ہوتے ہیں کہ شاید 2 بندے ٹھیک ہو جائیں اور 200 بندہ خراب ہو جائے. آپ کیا کہتے ہیں؟ چورن بیچنے والا ہے, وہ چورن سب کو دیتا ہے, 10 بندے ٹھیک ہوتے ہیں, 5 بندوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس چورن سے. بالکل صحیح. وہ تو اس نے یونیفارم ایک چورن بنایا ہوا ہے, اسٹینڈرڈائزڈ ہو گیا. بالکل صحیح. نہیں نا وہ پیٹ ان کا 4 کا خراب ہو گیا, 5 ٹھیک رہ گئے. تو بات سب سے بڑی کپڑے سلوانے کے لیے ہمیں ٹیلر چاہیے, بالکل چاہیے, کسٹمائزڈ چاہیے, لیکن جب ہمیں اپنی سکن ٹھیک کروانی ہے اس وقت کسٹمائزیشن نہیں میٹر کرتی. بالکل بات صحیح کی. بات سب سے بڑی یہ ہے, آپ ہماری سکن 6 ٹائپس کی ہے. فٹس پیٹرک 6 ٹائپ, نمبر 1, 2 اور 3 یہ کہلاتی ہے گوری سکن, اسکینڈینیوینز کی جو لال ہوتی ہے, جس کو کہتے ہیں بلونڈ, براؤن ان کے بال ہوتے ہیں, آنکھیں ان کی بلو ہوتی ہیں, یہ گوروں کی آ گئی. 4 اور 5 جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں براؤن سکن, 4 5 کا براؤن, ہم لوگ براؤن میں آتے ہیں. بالکل صحیح. اس کے بعد جو 6 ہے, 5 اور 6 جو لیٹ ہے, وہ ہے ڈارک سکن, جس طرح نیگروز, نیگریسز, بلیک پیپل. تو آپ جب میرے پاس آئیں گے ایز اے ڈرماٹولوجسٹ, ایک پرابلم لے کے آئیں گے, لیٹ سے آپ میرے پاس آتے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے, آپ کی بیگم ہے, آپ کے بچے ہیں, 2 یا 3 بچے ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم سب کی سکن کی لیے ایک ہی کریم دے دیں جو ہم سب لگا لیں, چہرہ ہم سب کا بہتر ہو جائے, گورا ہو جائے.
I can't do that. بالکل صحیح. آپ کی اسکن کے مطابق آپ کا لیٹ سے ایک بچہ ذرا ڈارک کمپلیکشن، بیگم آپ کی بہت فیئر ہے، ایک بچی آپ کی فیئر ہے، درمیانی سی ہے، تو مجھے دوائی آپ کی اسکن کے کمپلیکشن کو دیکھ کے دینی ہے. اب کویک کے پاس جب آپ جائیں گے تو کویک کہے گا جی یہ کریم لے جائیں گھر اور رات کو سب لگا، اور بلکہ محلے نو بھی دے دینا، وہ بھی گورا ہو جائے گا سارے دا سارا. سو بات کیا ہوتی ہے. اب ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، جب مریض آتا ہے ہمارے پاس، وہ کہتا ہے یار سستے میں کام ہو جائے بہتر ہے، ڈاکٹر عاطف کا آدمی کی فیس کون دے گا، گلی محلے میں جڑا کویک وہ کو چلے چلو. تو پنجابی میں کہتے ہیں سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار. اور میں مجھے بڑے ٹی وی پروگرام میں لوگوں نے پوچھا ڈاکٹر عاطف یہ بتائیں پتہ کس طرح چلے گا کہ کون ڈاکٹر پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہے اپنی فیلڈ میں اور کون کویک ہے نہیں ہے. میں نے کہا اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اسمارٹ فون آپ کے پاس ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، گوگل آپ کے پاس ہے. یار آپ تو بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں گھوم جاتے ہو. آپ نے دیکھنا ہے اپنے شہر کے ڈاکٹروں کے ڈالو نام، اپنے شہر میں اپنی جس فیلڈ میں آپ نے کہیں دکھانا ہے مریض کو اس کے دیکھو دا بیسٹ ڈاکٹرز، وہ 5 آپ کے ڈاکٹروں کے نام 6 کے آ جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور میں اس میں ایک اور بات کرتا چلوں، جو ہمارے سننے والے جو یہ پروگرام سنیں گے، جب انہوں نے کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہو، پریفریبلی کسی ہسپتال میں جو ڈاکٹر کام کر رہے ہیں سرکاری یا پرائیویٹ، ان ڈاکٹرز کو دکھائیں گے جن کا تجربہ بہت ہے، تو ان کے لیے بہتری ہے رادر دین کہ یہ ایک اس ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جس کا خالی نام ہے لیکن تجربہ کوئی نہیں ہے. اب جو ہم لوگ ہینڈز آن ٹریننگ بہت میٹر کرتی ہے، وہ میٹر کرتی ہے. تو یہ جب ان کے پاس جائیں گے تو ان کو مارنی پڑے گی. اور یہ ہمیشہ بات یاد. اچھا ایک اینگل اور ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہاں آپ کو روکوں گا. اینگل یہ ہے آپ کسی بھی بڑے سپر سٹور پہ جائیں تو آپ کو کاسمیٹکس کی اتنی بڑی رینج ملتی ہے. ایک ٹائم تھا جب موئسچرائزرز پہ بات ہوتی تھی، جس کو کہتے ہیں نائٹ ٹائم کریمز کے اوپر کوئی وہ گزارا کر لیتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنی لمبی رینجز، اور یہ ملٹی نیشنلز کر رہی ہیں یہاں پہ. ان پروڈکٹس کی ریکمنڈیشن پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی میری بات سنیں، انگلینڈ امریکہ میں ساری عمر ولایت میں رہا، امریکہ میں رہا پڑھے، وہاں تو کوئی یہ نہیں کر سکتا، وہ تو سو کر دیں گے جا کے. وہاں آپ اگر جاتے ہیں، اگر آپ یورپ میں امریکہ میں جائیں کہ جی مجھے چہرے کے لیے ایک فاؤنڈیشن چاہیے یا مجھے گلو کرنے والی، پہلے آپ کا پیچ ٹیسٹ کیا جائے گا. وہ جب ٹیسٹ ہوگا آپ کا، اگر وہ کریم جو آپ لینا چاہ رہے ہیں، جو آپ کو وہ دکاندار دے رہا ہے سیلز مین، وہاں پیچ ٹیسٹ پہ آپ کو ریاکشن نہیں ہوتا ہے، الرجک ریاکشن، تو وہ آپ کو دے گا، ادروائز وہ آپ کو نہیں دے گا. ہمارے کیا ہوتا ہے، ہمارے اوور دا کاؤنٹر، ہمارے تو آپ کیا بات کرتے ہیں سر، آپ تو یہ کاسمیٹکس کی بات کرتے ہیں، دوائیوں کی. کبھی آپ فارمیسی میں جا کے کھڑے ہوں، آپ بہت دفعہ جاتے ہوں گے، میں بھی جاتا ہوں، دوائیاں کوئی لینی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک مریض آتا ہے، وہ اس کو آگے کہتا ہے سیلز مین کو فارمیسی پہ، یار میرے پیٹ میں بڑی درد ہو رہی ہے اور الٹیاں بھی آ رہی ہیں، بیٹا کوئی مجھے اچھی سی دوائی دے دو. اب میٹرک پاس سیلز مین کھڑا ہوا ہے وہاں، وہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، میں نے جو شروع میں بات کی، جو کویک ہے. ہاں وہ اس لیے سب سے بڑا ہے کہ وہ آپ کو وہ ریکمینڈ کرے گا جو اس میں پروفٹ زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. وہ کیا کرے گا، وہ کرے گا جہاں آپ کی پرسنٹیج اس کو زیادہ ملتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا، اس کو کیا پتا کہ اس ڈرگ میں سالٹ کیا ہے، بالکل صحیح ہے، اس کو کیا پتا اور اس کے سمپٹمز اصل میں ہیں کیا. ایگزیکٹلی. ہاں وہ تو کہے گا جی پیٹ میں وہ، اور وہ بیچارہ جو جائے گا. تبھی اس لیے باہر کے ممالک میں ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر آپ دوائی خرید ہی نہیں سکتے، آپ جہاں مرضی چلے جائیں. اچھا سملرلی جو آپ نے یہ بات اسکن پہ لگانے والی کریمز کیا پرسکرپشنل پروڈکٹس میں آتی ہیں جو نہیں آپ کے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں آتی ہیں؟ نو کاسمیٹکس میں نہیں آتی. لیکن ان کو کیسے پک کیا جائے؟ دیکھیں ان کے لیے پک کرنے کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس. آپ ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب میری اسکن ٹائپ کیا ہے، آئلی ہے، ڈرائی ہے کہ میڈیم ہے، ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 ہے، ٹائپ 5 ہے، ٹائپ آپ کو ڈاکٹر آپ کا بتائے گا. پھر اس سے آپ پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب اگر میری اسکن میڈیم اسکن ہے یا آئلی اسکن ہے تو اس کے لیے میں نے آئنٹمنٹ والی کریم وہ لینی ہے یا وہ کریم لینی ہے جو چپ چپ نہیں کرتی، یعنی جس کی انگریڈینٹس میں ایک ہوتا ہے آئل ان واٹر، ایک ہوتا ہے واٹر ان آئل. میں نے کون سی والی لینی وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا. جب آپ اپنی کاسمیٹک سٹور پہ جائیں گے آپ اس کو کہیں گے کہ جی مجھے یہ والی کریم کا یہ مجھے چاہیے، اور پھر آپ پڑھیں گے اس کے انگریڈینٹس کریم کے کہ وہ ڈرائی اسکن کے لیے ہے یا وہ آئلی اسکن کے لیے یا میڈیم اسکن کے لیے. اور سب سے بڑی بات ایک ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے یہاں یہ ایک رواج ہو گیا ہے کہ جی جو سب سے مہنگی کریم ہے نا وہ اسکن کے لیے بہت اچھی ہے.
ایسے ہی ہے. وہ ہمارا ایک اسٹیٹس سمبل ہے. آپ کہتے ہو یار میرے یہ کزن نے مجھے امریکہ سے $200 کی کریم بھیجی, واہ واہ واہ. وہ $200 کی جو کریم ہے اگر آپ کی اسکن کو سوٹ ہی نہیں کر رہی تو وہ آپ کے لیے یوز آپ لیس کے ہے. لیے تو وہ زیرو ہو گئی نا. بالکل صحیح ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی میں جتنی مہنگی کریم لوں, اور آلویز ریمبر آپ کو دوائیاں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ کاسمیٹکس ایک برانڈ رکھیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات تو ہم نے یہاں پہ بات کر لی کہ رنگ گورا کرنے کے لیے لوگ بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے لینڈ ہوتے ہیں کیویکس کے پاس اور خراب ہو کے آتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بندے نے اس کا پروفیشن نہیں ہے بال لگانا, اس کا پروفیشن نہیں ہے PRP کرنا, مشین لی چائنا سے اور بیٹھ گیا, کیونکہ لیجسلیشنز کوئی اتنی اسٹرانگ ہمارے یہاں ہے نہیں, ان کیویکس کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لوگ آج کل ہیئر ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں جو کویکس ہیں, PRP کر رہے ہیں, لیزر کر رہے ہیں, فریکشن لیزر کر رہے ہیں, ڈرما پین کر رہے ہیں, جو ٹمی ٹاک کر رہے ہیں. کون لوگ کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بیسیکلی MBBS بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نہیں جی نہیں, MBBS کہاں. یہ وہ لوگ ہیں, لیٹ سے میرے کلینک پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں کئی میں کام 40 سال رہا, وہاں بڑا پروفیسر ہوا, پھر میں گریڈ 21 میں ریٹائر ہوا جب, تو وہاں ہمارے باہر جو بندہ بیٹھتا تھا نا ریسیپشن پہ, تو وہ پرچی کاٹ کے جو لوگوں کو دیتا ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا, ایک دن میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بوٹا صاحب کو ملنا ہے. اچھا مجھے نہ سمجھ آئے ڈاکٹر بوٹا کون ہے. میں وہاں کئی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ 20 سال سے رہ رہا تھا. میں کہا جی یہاں تو کوئی اس نام کے ڈاکٹر صاحب اسکن کے نہیں ہیں. کہتا کیا کرتے ہیں آپ؟ پچھلے 20 سال سے میں ان کو دکھا رہا ہوں, ڈاکٹر بوٹا صاحب آج چھٹی پہ ہیں. اچھا وہ میں بالکل صحیح بات آپ سے کہہ رہا ہوں. وہ میں نے جو کہا اچھا, وہ میں نے اپنے جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہ جو بوٹا صاحب تھے جو ہمارے ریسیپشن پہ تھے, وہ 20 سال سے کلینک کر رہے تھے, اور وہ دوائیاں جو اسکن کی کریم وہ ہم سے سنتے تھے, آؤٹ ڈور میں دیکھتے تھے, وہ جا کے چلا رہے تھے, اور ان کا کلینک میرے سے زیادہ چل رہا تھا اندرون شہر. تو بات سب سے بڑی ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لیجسلیشن کوئی نہیں ہے. آپ کسی کورٹ آف لاء میں سو نہیں کر سکتے جا کے. یہاں تو آپ سو کریں گے تو جس کو سو کریں گے وہ اگلے وہ فون کرے گا کہ کل تم گئے ہم تمہیں گولی مار دیں گے, ہم تمہاری فیملی کو اٹھا کے لے جائیں گے. اب وہاں میں نے ایک دفعہ, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, مجھے ایک دفعہ میں کئی میں تھا, پروفیسر تھا, تو یہ پھلبیری اور برس ایک بیماری ہے جس کو وٹیلائگو کہتے ہیں, پھلبیری. اس کے لیے فیصل آباد میں کوئی تھا ایک 3 بھائی جو کہ اخباروں میں دیتے تھے کہ ہم وہ برادران ہیں اور وہ ہم سے آ کے علاج کراؤ اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو مجھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا مجھے فون آیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وہاں وزٹ کرنا ہے اور ہمارا بندہ ساتھ جائے گا. وہ پتہ چلا ہے وہ کویک ہیں اور وہ تو منہ لوگوں کے جلا رہے ہیں, جسم جلا رہے ہیں دوائیوں کے ساتھ, تو آپ جائیں. میں نے کہا جی اچھا چلیں میں چلا جاتا ہوں. ہم جب گئے فیصل آباد ڈھونڈا کیا تو کٹ اٹ شارٹ, وہ جب ان سے بات کی, میں نے کہا جی اپنی ڈگری تو دکھائیں, آپ ہیں کون؟ وہ تینوں بھائیوں کو. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو صرف 5 منٹ دیتے ہیں, یہاں سے چلے جائیں, اس جگہ سے آپ چلے جائیں, نہیں تو جو کانسیکوینسز ہوں گے اس کے وہ آپ ذمہ دار ہوں گے. اب میں تو ڈر گیا, ہمارے ساتھ نہ کوئی پولیس نہ لینا, ہم تو ایز گورنمنٹ کی طرف سے, میں نے ان کو لیٹر دکھایا گورنمنٹ کا بھائی کہ میں اس کا نمائندہ ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. انہوں نے کہا جی ہم تو کون سا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, آپ آئے کیوں ہیں, آپ کی ضرورت کس طرح ہوئی ہمیں پوچھنے کی. آپ یقین کریں کہ میں تو وہاں سے ڈرا, اور میں نے آ کے اپنے سیکرٹری صاحب کو, طبقہ سیکرٹری ہیلتھ صاحب جو تھے ہمارے, میں کہا بھائی جان مجھے آگے کسی میں ایسے میں نہ بھیجیے گا, وہ تو سارے وہ تو بیٹھے بندوقیں تلواریں لے کے کہ ہم تو مار دیں گے. سو ہمارے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مافیا ہے بالکل جو پیسے اس لیے کما رہا ہے کہ اس کو عوام کی نبض کا پتہ ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ ان کو گورا ہونا ہے, انہوں نے کیل ماہ سے دور کرنے, انہوں نے بال گھنے کرنے, ان کے, میں صرف سکن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ادروائز تو آپ کو پتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک خوراک سے آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی, اور جو بہت بڑا ڈرامہ ہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مافیا ہے جو یہ کام کر رہا ہے صرف اس وجہ سے ٹو میک منی, اور ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے جن کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز مینیج کرنا بہت ضروری ہے اس وقت ہمیں پبلک کے لیول پہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے سر. ہمیں لوگ جو اویئرنیس ہے نا ہماری پبلک کی, ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے, اور ہم نے اس کو جس طرح آپ یہ پروگرامز کرتے ہیں, جس طرح اور ٹی وی پہ پروگرام چینلز پہ آتے ہیں ہیلتھ کے, ہمیں, اور پرنٹ میڈیا بڑا امپورٹنٹ ہے, اخبارات میں ہمیں ان کو بتانا ہے کہ آپ کے لیے صحیح کیا ہے اور آپ کے لیے غلط کیا ہے.
اور یہ جو کریمیں ہیں اور جو یہ بال لگوا رہے ہیں لوگ اور جو یہ جا کے بوٹاکس کراتے ہیں اور لیزر کراتے ہیں چہرے کا، فلرز کراتے ہیں چہرے پہ، آپ یقین کریں کہ میں نے ایسی عورتوں کو روتے دیکھا ہے کہ جس کی 2 دن بعد شادی ہے اور منہ پورا اس کا جلا ہوا ہے، وہ کسی گئی بیوٹیشین کے پاس، اس نے پورا منہ جلا دیا لیزر کرتے کرتے، اور وہ کہتی ڈاکٹر صاحب پرسوں میری بیٹی کی برات ہے، مجھے بچا لو، مجھے کچھ کر دیں، میں تو مر جاؤں گی، میں کیا کروں اب۔ سو ہم لوگوں کو جب تک ہم اویئرنیس نہیں کریں گے، اور اویئرنیس کے ساتھ جب تک ایسی لیجسلیشن ایک نہیں آئے گی اینٹی کویکری کے اوپر کہ جو کویک ہے، یہ کیا ہوا، آج میں نے کویک کو پکڑ لیا، کل پیسے لے کے چھوڑ دیا، آج پکڑ لیا کل چھوڑ دیا، تو وہ تو کویکری، آپ کو اس کو سزا دینی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ سزا کیا